بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں اپنے ٹاپک پہ چلتا ہوں۔ ناظرین، ایک اہم ٹاپک آج میں نے انتخاب کیا ہے اور کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اکثر جو آپ لوگ دوست دیکھتے ہوں گے فیس بک کے اوپر پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو میں پہلی بات یہ بتاؤں کہ قیامت کی ویسے تو بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن قیامت کی بڑی جو ہے 10 نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک دجال ہے، دعوت الارض ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اسی طرح جو ہے نا مزید ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، اب عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ دعوت الارض کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عربی زبان کا ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 2 لفظوں سے مل کے جو ہے نا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے یہ دابتن۔ ناظرین، دابتن کا معنی جو ہوتا ہے جانور ہوتا ہے، چوپایا، ٹھیک ہے؟ یہ جو چوپایا کا لفظ کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں دابتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں تو تک کہ آپ یہ 12واں جو پارہ ہے اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی ایسا چوپایا، کوئی ایسا جانور نہیں کہ جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہاں پہ جو دابتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، چوپایا جو استعمال ہوا ہے، یعنی کہ کوئی زیرو، یعنی جو اس کے جو ہے نا رزق جو ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس زیرو کا جو ہے نا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ دابتن جو لفظ ہے یہ چوپایا یا جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ارض۔ ارض کیا ہے؟ تو ارض کا لفظ تو اکثر جگہ کے اکثر جگہ پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اکثر مقامات پہ استعمال ہوا ہے، لِلَّهِ فاطر السماوات والارض۔ تو ارض کیا ہے؟ ارض کہتے ہیں زمین کو، ٹھیک ہے؟ جس کو انگلش میں کہتے ہیں ارتھ، ٹھیک ہے؟ EARTH۔ تو یہ زمین کے لیے لفظ جو ہے نا ارض استعمال ہوا ہے۔ اب یہ پورا لفظ کیا بنتا ہے؟ یہ دابت الارض ہے، زمین سے نکلنے والا ایک جانور۔ ناظرین کرام، یہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ کب یہ نکلے گا اور کب جو ہے نا یہ ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں مختلف انداز سے جو ہے نا بات کی جاتی ہے۔ تو سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا جو وقت قریب آ جائے گا، قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت جو ہے قریب آ جائے گا، تو ہم جو ہے ایک عجیب الخلقت جو ہے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، اور جو لوگوں سے کلام کرے گا اور ان کو اس میں قیامت کے بارے میں خبر دے گا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرب قیامت کے وقت ایک زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا، اور وہ جب نکالا جائے گا تو وہ لوگوں سے جو ہے کلام کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے حوالے سے وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کے بارے میں جو ہے نا گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا۔ تو ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، اور وہ 2 چیزیں ان میں سے ایک عصائے موسیٰ ہوگا، جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور دوسرے اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور ان دونوں چیزوں سے وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اوپر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ان کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گا، جس سے ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف اس کے ہاتھ میں جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس سے دوسرے جو لوگ ہوں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، تو ان کے چہروں کے اوپر یہ جو آنکھیں ہیں
آنکھوں کے درمیان میں ایک نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ کہاں سے نکلے گا، تو اس کے بارے میں جو مختلف روایات میں آتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ ہے جو ہے کوہ صفا، جو مکہ مکرمہ میں جو مکہ شریف ہے اس کے مشرق میں واقع ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یک یہ جو کوہ صفا ہے، جب یہ نکلنا چاہے گا تو ایک زلزلہ بپا ہوگا، اور اس کے بعد سے وہ وہاں سے جو ہے یہ عجیب الخلقت جو ہے جانور نکل جائے گا۔ تو اس کا تقریباً سائز جو ہے تقریباً 60 گز ہوگا، اور اس کی شکل بھی عجیب ہوگی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے بالکل انسانوں کی طرح ہوگا، اور اس کے جو پاؤں ہوں گے وہ اونٹ کی طرح ہوں گے، گردن جو ہے گھوڑے کی طرح ہوگی، سینگ اس کے جو ہے نا 12 سینگے کی طرح ہوں گے، اور ہاتھ جو ہے اس کے بندر کی طرح ہوں گے۔ اور اس کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی رفتار کو کوئی بھی انسان جو ہے نہیں پہنچ سکے گا، بڑی تیز رفتاری سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا ہوا جائے گا۔ اور علامہ جلال الدین نام کے ایک جو رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ جہاں کہیں بھی جاتا جائے گا، اور وہاں سے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، ان سے یہ نشان لگاتا ہوا جائے گا۔ اور اس کے بعد توبہ کا سارے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور نیک لوگ جو ہے وہ ایمان کی حالت میں جو ہے رخصت ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے نشانی جو اس کے ساتھ ہی ظاہر ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 نشانیاں ہیں قرب قیامت کی جو پہلے ظاہر ہوں گی، ایک آفتاب کا مغرب سے یہ جو سورج کا ہے یہ اس کا مغرب سے نکلنا، اور دوسری جو ہے یہ دعوت الارض ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ایک آدھ دن کے فرق سے جو ہے نا ظاہر ہوگی۔ ان میں سے جو پہلی نشانی ظاہر ہوگی اس کے بعد دوسری فوراً ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ علامہ جلال الدین آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کے لیے جو ہے نا توبہ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اس کا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اس کے حوالے سے جو مزید تفاصیل دیگر روایات میں بھی ملتی ہیں، اور اس کے حوالے سے مختلف ہے کہ یہ جہاں بھی جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا بھاگتا ہوا، اور یہ نشان جو ہے لگاتا ہوا جائے گا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا جس کو آج میں نے ڈسکس کیا، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیوز کو لائک کمنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔